براء ابن عازب روایت کرتے ہیں عن براء ابن عازب رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتدرون ای عرى الایمان اوثق. حضور نے صحابہ سے پوچھا مضبوط عمل کون سا ہے؟ تو قال الصلاۃ، صحابہ نے کہا کہ الصلاۃ حسنۃ، کہا کہ نماز سب سے بڑی چیز ہے. صحابہ نے کہا، آپ نے فرمایا کہ ولیست بذلک، مطلب آپ کا یہ تھا کہ میں جس کی بات کر رہا ہوں یہ اس دائرے کی چیز نہیں ہے، یہ تو عبادت ہے، اللہ کے ساتھ معاملہ ہے، حقوق اللہ میں سے ہے، تو بے شک وہ اپنے دائرے کی سب سے اونچی چیز ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس وقت جو سوال کا کانٹیکسٹ ہے وہ یہ نہیں ہے، اس تناظر میں نہیں پوچھا جا رہا کہ عبادات کے معاملے میں. کہا کہ ہم نے کہا، صحابہ کہتے ہیں ہم نے کہا کہ الصیام، روزہ یا رسول اللہ؟ فرمایا کہ فقال مثل ذلك، آپ نے اسی طرح کہا کہ نہیں، روزہ مراد نہیں ہے. کہا حتی ذکرنا الجہاد، ہم بتاتے رہے نماز، روزہ، حج کہا ہوگا اس کے بعد. کہتے پھر ہم نے آخر میں کہا کہ جہاد یا رسول اللہ، اللہ کے راستے کے اندر لڑائی، یہ سب سے مضبوط عمل ہے. آپ نے فقال مثل ذلك، آپ نے وہی کہا کہ لیس بذلک، یہ مراد نہیں ہے، اس چیز سے کا وہ نہیں ہے. تو ثم قال، اب صحابہ کے یہ آپ اس درسگاہ کا اندازہ لگائیے، بالکل جیسے کسی کلاس میں سبق ہو رہا ہوتا ہے، استاد اسی طرح کرتے ہیں، طالب علموں سے پوچھتے ہیں ہاں یہ بتاؤ بھائی، یہ بتاؤ یہ بتاؤ، تو جب وہ سارے اپنے جو بتانا چاہ سکتے تھے وہ بتا لیتے ہیں، لیکن اصل بات اب استاد بتاتا ہے تو اس کی پوری اہمیت دل کے اندر آتی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، اوثق عرى الایمان، ایمان کا جو سب سے مضبوط علامت ہے، ایمان کے اندر جو سب سے مضبوط عمل ہے وہ کیا ہے؟ الموالات فی اللہ والمعادات فی اللہ. آپ نے فرمایا کہ اللہ کے لیے دوستی اور اللہ کے لیے دشمنی. الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اسی کے نام پر محبت اور اسی کے نام پر بغض رکھنا، یہ اتنی بڑی چیز ہے. یہ اس لیے اہمیت کے ساتھ، جو میں نے شروع میں بیان کی نا کہ نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کی اہمیت پر تو بہت کچھ آ چکا تھا، صحابہ کو اس کی اہمیت پتہ تھی. اسی لیے اس سوال کے جواب میں صحابہ نے سب سے پہلے جو ان کی انڈرسٹینڈنگ تھی کہ دین کا سب سے بڑا عمل، صحابہ جو ابھی تک سمجھے تھے، انہوں نے فوراً کہہ دیا کہ نماز ہے. اور حقیقت بھی ایسے ہی ہے، اگر اوور آل دین کو لیا جائے مکمل طور پر تو سب سے بڑی اہم ترین چیز جو دین کی ہے وہ نماز ہی ہے. تو انہوں نے فوراً یہی کہا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے پہلو کی طرف اشارہ کرنا چاہتے تھے جس کی طرف لوگوں کی عام طور پر توجہ نہیں ہوتی، جیسے ہماری توجہ نہیں ہے. اتنی اہم بات ہمیں، اگر ہم نے حدیث پہلے نہیں پڑھی تو ہمیں نہیں پتا ہوگا کہ اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے بغض اتنی بڑی چیز ہے. اس اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے بغض کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے تمام مسائل میں اور تمام موقعوں کے اوپر آپ وہاں کھڑے ہوں جہاں پر آپ یہ سوچیں کہ اللہ مجھے یہاں چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ مطالبہ. جب بھی دنیا میں کوئی مسئلہ پیدا ہو، چاہے وہ آپ کا ذاتی مسئلہ ہو، چاہے وہ آپ کا خاندانی مسئلہ ہو، چاہے وہ محلے کی سطح پر آپ کا مسئلہ ہو، چاہے وہ ملک کی سطح پر مسائل ہو، چاہے وہ بین الاقوامی مسائل ہو، ان میں آپ کو وہاں کھڑا ہونا ہے، اس کے ساتھ اپنی حمایت رکھنی ہے، اپنا قول و فعل رکھنا ہے، اپنا تعاون رکھنا ہے، اپنی دعائیں رکھنی ہے، اپنا وزن اس پلڑے میں ڈالنا ہے جہاں آپ یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ چاہتا ہے، یہ اللہ کا مطالبہ ہے. تو پھر یہ اللہ کے لیے ہوگا، پھر یہ اللہ کے لیے ہوگا، اور یہ کہلائے گا کہ یہ اللہ کے لیے محبت ہے اور یہ اللہ کے لیے بغض اور عداوت ہے. ہمارے دنیا کے تمام جھگڑوں کے اندر ہم دیکھیں کشمیر کا مسئلہ ہے، ہم اس میں مظلوم کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور بھارت کو غاصب سمجھتے ہیں. افغانستان کا مسئلہ ہے، ہم افغان مجاہدین کے ساتھ کھڑے ہیں، امریکہ کو ظالم سمجھتے ہیں. فلسطین کا مسئلہ ہے، مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، یہودیوں کو غاصب سمجھتے ہیں. یہ بھی الحب فی اللہ اور بغض فی اللہ کی وجہ، کہ اسے اللہ کی وجہ سے یہ موقف رکھا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے، اللہ میں کس طرف دیکھنا چاہتا ہے. تو یہ تو ہو گئے بین الاقوامی اور دنیا کے بڑے مسئلے. یہ چیز نیچے آتے 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 آپ کے گھر تک آتی ہے. اپنے گھریلو جھگڑوں کے اندر بھی اور اپنے گھریلو مسائل میں، خاندانی مسائل میں بھی انسان بجائے اپنے جذبات، بجائے اس کے کہ انسان جو ہے وہ اپنی مفادات، بعض اوقات ایسے ہوتا ہے ایک خاندان کے اندر جھگڑا ہوتا ہے، ایک فرد پتہ ہوتا ہے مظلوم ہے لیکن ظالم کی حمایت کی جا رہی ہوتی ہے اور ظالم کا ساتھ دیا جا رہا ہوتا ہے. کیوں؟ کہتے ہیں جی ہم ظالم کی اس لیے حمایت کر رہے ہیں کہ ہماری بیٹی ان کے گھر کے اندر ہے، ہم ظالم کی اس لیے حمایت کر رہے ہیں کہ ہمارا اس کے ساتھ یہ مفاد وابستہ ہے یا ہمارا اس کے ساتھ یہ معاملہ ہے. تو یہ پھر الحب اللہ کے لیے نہیں ہوگا. انسان، مسلمانوں کو کہا گیا ہے کہ ہر موقع کے اوپر تم نے کھڑا حق کے ساتھ ہونا ہے اور اس کی جو قیمت ادا کرنی ہے کرو، اس کی قیمت ادا. اس پر اللہ جل شانہ ایسے موقع پر اگر انسان پر کوئی آزمائش آ بھی جائے حق کا ساتھ دینے کی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ اس کو کمپنسیٹ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی تلافی کرتے ہیں.
اللہ تعالیٰ اس کو دوسری طرف سے اس کو ایسے عطا کرتے ہیں کہ وہ اپنے اس پچھلی آزمائش کو انسان بھول جاتا ہے۔ تو یہ بہت اہم ترین چیز ہے، ہر موقع پر انسان کو اس کا خیال کرنا چاہیے کہ ہمیں بلا جواز کسی کی طرفداری کرنے کی بجائے یہ ہمیشہ سوچنا ہے کہ اللہ جل شانہ ہم سے کیا چاہتے ہیں، دین کا تقاضا کیا ہے، عدل کیا ہے، انصاف کیا ہے، اسلام کا موقف کیا ہے۔